بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی قبر پر عذاب نہ ہوگا، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے اندھیری قبر اور عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا، تو یہ تسبیح پڑھ، قبر عذاب نہ ہوگا، کیونکہ اس تسبیح سے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے دل پر موجود سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اس کے سینے کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بخشش کے پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ اس سے ایسے دور کر دی جاتی ہے جیسے مشرق مغرب سے جدا ہے۔ اور جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس دعا کی برکت سے قبر اس کے لیے باغیچہ بن جاتا ہے۔ نہ وہاں عذاب ہوتا ہے نہ اندھیرا، بلکہ فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک دعا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور جو دل سے مانگی جائے تو آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں اور اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے جو مانگا وہ پا گیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی وہ اسے بچا گئی۔ اس دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی کو بدل دے، دل کو سکون دے، روح کو راحت دے اور آخرت کو سنوار دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا خزانہ ہے، یہ مغفرت کی کنجی ہے۔ یہ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی نکھر جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اور نیک اعمال بجا لائے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے، آخرت کی جزا و سزا کو سچے دل سے مانے، اور پھر اپنی زبان سے نرمی اختیار کرے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دے، حقوق العباد کی پاسداری کرے، حقوق اللہ کو ادا کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات اور حسن اخلاق جیسے اعمال انجام دے، تو اس کا یہ عمل اسے اللہ کی رضا کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل کا صلہ کا باہمی تعلق ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، یعنی توحید کو دل سے تسلیم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے مانا، وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ یہ کلمہ محض الفاظ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو تمام باطل معبودوں سے نجات دلا کر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اسے صراط مستقیم پر قائم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطیہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ نماز انسان کو فحشی اور برائی سے روکتی ہے اور جمعے کا دن نیکیوں کے دروازہ کھولتا ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا یہ مبارک مہینہ ہے۔ یہ عبادات انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، روح کو جلا بخشتی ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قابل بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ نہ صرف محتاجوں کو مدد کا ذریعہ ہے بلکہ دل کی سختی کو نرم کرتا ہے اور نفس کو پاک کر دیتا ہے اور مال کی برکت دیتا ہے اور انسان کو سخاوت جیسی اعلیٰ صفت کا حامل بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ روزے انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے اور صبر کی تربیت دیتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خواہشات کو روکنے کا نام ہے۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن صرف الفاظ نہیں بلکہ ہدایت کا سرچشمہ ہے جو دلوں کو زندگی دیتا ہے اور قیامت کے دن ایک وکیل بن کر انسان کے حق میں سفارش کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، کیونکہ اخلاق حسن دلوں کو فتح کرتے ہیں، انسانوں کو لوگوں کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ کے ہاں اس کا مقام بلند کرتے ہیں۔ حسن اخلاق کے ذریعے انسان وہ مقام پا لیتا ہے جو شاید دن رات کی عبادت بھی ممکن نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ توبہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ انسان کو شیطان کے چنگل سے نکال کر رحمت کے دامن میں لے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ بندوں کی خدمت اور ان کے دکھ درد بانٹنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ والدین کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ان کی دعا جنت کی کنجی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی پر کھجور کی لکڑیوں کی چھت ڈالی ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی سوکھی لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر تیار کیا گیا تو ہم میں سے اس سوکھی لکڑی کے تنے سے محبوب کی جدائی میں رونے کی آواز سنی، جیسے بچہ چننے والی اونٹنی وویلا کرتی ہے۔ اس کی آواز سن کر تمام حاضرین بھی رونے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بار اپنا دست رحمت نہ رکھتے تو ہمارے دل پھٹ جاتے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے کو تڑپتے اور بلکتے ہوئے دیکھ کر اس سے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے اس بلوغ میں لوٹا دوں جس میں تو پہلے تھا، وہاں تجھ میں شاخیں نکل آئیں گی اور درخت بن جائے گا اور تیرے پھل پھول آئیں گے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں اور اولیاء تیرے پھل کھائیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جانب کان لگائے کہ کیا جواب دیتا ہے۔ تنے نے عرض کی مجھے جنت میں لگا دیجئے تاکہ اولیاء میرا پھل کھائیں اور پرانا ہونے سے بچ جاؤں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا، تو نے فانی گھر چھوڑ کر باقی رہنے والے گھر کو پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صبر والے اللہ کو محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں صبر والوں کے لیے بیت الحم تیار کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی اللہ کے بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ پروردگار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ رب کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ ملائکہ کہتے ہیں اس نے ان اللہ و ان اللہ راجعون پڑھا اور تیری حمد کی اور تیرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے بندے پر مصیبت کے بعد آسانی، تنگی کے بعد کشادگی، محتاجی کے بعد فراخی فرما دیتا ہے اور مصائب و آلام پر صبر کرنے والوں کو ایسی بہترین اعلیٰ و عظیم اجزا دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو مصیبت پہنچنے اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ پڑھے ان اللہ و ان اللہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے بعد میرے لیے خیر کو مقدر فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے زیادہ خیر مقدم فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے اور اس میں ہی زیادہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی کم، اور باوقت موت مرنے کے دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان جشن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں اگر ان میں سے ایک اس دنیا سے جھانک کر دیکھ لے تمام دنیا والے مر جائیں گے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس کا وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے پر ہے۔ اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانے بے مقصد ہے، اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے
اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے کر جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور یا بھیڑیا پودے میں، یہ غلط ہے۔ اس کا معنی کفر ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ جاتی ہے، بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی ایلین اور کسی کی زمزم کے نزدیک، کسی کی جگہ اس قبر پر ہے اور وہ کافروں کی روح قید کر رہتی ہے۔ روح مرتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں وہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی اس کی قبر پر آئے، اس کو دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھود دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ ماننے کو مرنے کے بعد روح مٹ جاتے ہیں، وہ بد مذہب ہیں، مردہ کلام بھی کرتے ہیں۔ اس کی بولی عوام، جن کو انسان کی سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں، دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کہ جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کافروں کو اس طرح زور زور سے دباتی ہے کہ اس کے ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی اور بہت بڑی بری ہوتی ہیں، جس سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، جس کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں، جس سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑوی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرا سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرا سوال کا جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل اور اسلام ہو۔ آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی ہیں، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی اور منور کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے دل پر موجود سیاہی مٹا دی جاتی ہے، اس کے سینے کو نور سے بھر دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بخشش کے پروانے لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے حق میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ اس سے ایسے دور کر دی جاتی ہے جیسے مشرق مغرب سے جدا ہے۔ اور جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دعا کی برکت سے قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ نہ وہاں عذاب ہوتا ہے، نہ اندھیرا، بلکہ فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ صرف ایک دعا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے جس نے اللہ سے مانگنا ہے، جو دل سے مانگی جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے جو مانگا وہ پا گیا، اور جس چیز سے پناہ مانگی اسے بچا گئی۔ اس دعا میں وہ طاقت ہے جو زندگی کو بدل دے، دل کو سکون دے، روح کو راحت دے اور آخرت کو سنوار دے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ رحمت کا خزانہ ہے، یہ مغفرت کی کنجی ہے۔ یہ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی نکھرتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ سے جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کو پسند ہے، اور یہ دعا دل کی صداقت اور عاجزی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے صبح و شام دوپہر جتنا ہو سکے اس دعا کو پڑھنا ہے۔
یہ تسبیح پڑھنے والے کی قبر پر عذاب نہ ہوگا، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے عرض کیا، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے اندھیری قبر اور عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا، تو یہ تسبیح پڑھ، قبر عذاب نہ ہوگا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وعذابک من النار، کیونکہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے، اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس کو پناہ مانگتے، جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتلی کھولتی ہے، وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانہ اس پر سب سے ہلکا ہے، سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا۔ اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدا دے گا؟ عرض کیا، ہاں۔ فرمائے گا کہ تو پشت آدم میں تھا تو اس نے اس بہت سے آسان چیزوں کا حکم دیا تھا، کفر نہ کر، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ ہزاروں برس تک دھو نکالے گی، یہاں تک کہ سرخ ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہوگی۔ تو اب وہ نری سیاہ جس نے روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کے گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروازہ اہل دنیا کو ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے گل کے گل اور اس کی اہلیت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنم کی زنجیریں کی ایک کڑی دنیا کی پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں، اور آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں اس کے قریب جانا شاق ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے، اور پناہ مانگتی ہے دوزخ کی گہرائی کو، خدا ہی جانے کہ کتنی گہرائی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینک دی جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر زمین کے سر پر سیسا کا کولا آسمان سے زمین کو پھینک دیا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، وادیاں اور کنویں ہیں، بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مقام کی حالت ہے، اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے ہوئے ہیں۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں کے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر گر جائے تو تمام جن و انسا جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اونٹ کی گردن کے برابر بچھو جانے کی اس قدر بڑے سانپ اگر ایک مرتبہ کاٹتے تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کو کھال کر رکھ دے گی۔ سر پر گرم پانی پھینک دیا جائے گا جس کی وجہ سے جہنم کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑے کھانے کو دیا جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش بدبو تمام اہل دنیا کو معیشت برباد کر دے گی اور گلے میں جا کر پھندا ڈال دے گی۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہاں کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اکھل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرح نکلے گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی، اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے ٹونس کے مارے ہوں گے۔ اونٹ پھر کفار جان سے عاجز ہو کر باہم مشورہ کر کے مالک دوزخ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، تیرا
رب ہمارا قصہ تمام کر دے، اے مالک 1000 برس تک جواب نہ دیں گے، 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے، 1000 برس تک اپنے رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکارو گے، وہ اس تمام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائے گی اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئے گی۔ ابتدائی آنسو نکلیں گے اور جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئے گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مسل گر پڑیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ کی قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈال دی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکل ایسی ہوگی جیسے کریا ہوگی۔ اگر دنیا میں کوئی جہنمی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ ان مضامین میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل حسن تقویم اور اللہ عز و جل کو محبوب ہے، کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھ جائے گا، ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگا دیا جائے گا، پھر اس طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ نہ رہا اور عذاب بلا عذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں صرف وہی رہیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کے مینڈک کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا اور روتے روتے جھلکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکالنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دیے جائیں گے اور کہیں گے اے اہل جنت ہمیشگی کے ہے اور مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت اس کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے غم پر غم۔ اللہ پاک ہمیں قبر اور دوزخ کے عذاب سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ۔